تو میں آپ سے سوال صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کوئی بھی مفکر، فقی، متکلم یا مفسر جو ہوتا ہے، کیا وہ اپنے عہد کے نظریات سے متاثر ہوتا ہے دین کی تشریح کرتے ہوئے، یا اس کو ہونا چاہیے ایسا؟ اس میں شبہ نہیں کہ انسان ایک ماحول میں پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے گرد و پیش کے لوگ سب اس کی تربیت میں حصہ لیتے ہیں۔ دنیا میں جو حالات اس کے زمانے میں ہوں وہ بھی ظاہر ہے اسے متوجہ کرتے ہیں، اور وہ ان کی بنیاد پر کسی چیز کو دیکھنے، اس پر سوچنے، اس کا جائزہ لینے، اس کی تشکیل جدید کرنے، اس پر نظر ثانی کرنے اور اس طرح کے دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اصل کے لحاظ سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کو بھی اگر دیکھیں تو انہیں بھی کچھ حالات میسر تھے۔ مثلا ہمارے ہاں جو فقہی نظام وجود میں آیا ہے وہ غلبے کے زمانے میں وجود میں آیا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھیں۔ اس وقت دنیا کو دارالاسلام اور دارالحرب میں تقسیم کر دیا گیا۔ جی اس میں امام شافعی جیسے جلیل القدر فقہا اس طرح کے نظریات پیش کر رہے تھے کہ ہمیں پوری دنیا کو مفتوح کر لینے کے لیے اقدام کے بعد اقدام کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے اثرات بھی ہمارے فکر پر نظر آتے ہیں۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے ایک موقع پر اپنا پورا ذہنی پس منظر خود بیان کیا ہے۔ 1970 کے انتخابات میں شکست کے بعد انہوں نے رشید پارک اچھرا میں ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی۔ یہ تقریر جماعت اسلامی کے 29 سال کے زیر عنوان شائع ہوتی رہی ہے۔ میں نے وہ تقریر براہ راست مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے سامنے بیٹھ کر سنی ہے۔ وہ تقریر اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ خلافت سے متعلق ہمارے کیا جذبات تھے، خلافت کی تحریک میں وہ کس طرح مجروح ہوئے۔ ان حالات میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے کن چیزوں کے سوچنے کی طرف توجہ دلائی، اور پھر میں نے جو صورتحال مسلمانوں کو درپیش ہو گئی تھی اس کا حل نکالا۔ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے زیر عنوان 3 مجلدات میں ایک مفصل کتاب لکھی، اور اس کے ذریعے سے اپنا فکری پس منظر بھی پیش کیا، اور صورتحال کی اصلاح کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز بھی اس میں نے پیش کی۔